ویلکم بیک اینڈ لیٹس کنٹینیو آور ڈسکشن. تو ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات طے ہے کہ اسلام میں رول ماڈل جو ہیں وہ بہرحال رسول اللہ ہی ہیں, ٹھیک ہے, ایوری سبجیکٹ ایریا. جی آف کورس وہ تو ایک گیون ہے. اب مطلب اس پہ ہم رہنے دیتے ہیں کہ بھئی اور مذہب کی کس لیول کی نماز ہے نہیں ہے, کیونکہ مطلب وہ تو انہوں نے پروفٹس کو بھی جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز لیڈ کی تھی, تو اور کیونکہ میسج ایک ہے, خدا ایک ہے, تو ان میں کوئی خاص ڈفرینسز ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہوں گے, اسپریچول لیول پہ تو نہیں ہوں گے. تو اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ جرنی ٹو ورڈز گاڈ اینڈ جرنی ان گاڈ, یہ جو ایک خاص چیز جو رسول اللہ نے اوپن کی ہے ان کی امت کے لیے, جو شاید پہلے نہیں تھی. پہلے شاید جو تھا ہمارا صرف جرنی اپ ٹو گاڈ تک کا ہمارا ریچ تھا انسان کا, لیکن انہوں نے وہ باؤنڈری کراس کر کے وہ چلے گئے ان گاڈ. جی ہاں, دیکھیں رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے ہمیں یہ واضح فرما دیا ہے کہ ایک ہے یہ مادی کائنات جس کو ہم میٹلسٹک ورلڈ کہہ سکتے ہیں, اور ایک ہے غیر مادی کائنات. تو گلیکسیز سے آگے جب ہم چلے جاتے ہیں اور آسمانی دنیا کی بات, تو بالکل بیونڈ کریشن, کہ ایک وائڈ ہے جو ان کریٹڈ ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ از ایوری تھنگ کریشن, وہاں کی کریشن اور ہے, یہاں کچھ اور ہے. سورس آف کریشن ہے وہ, سورس آف کریشن, جہاں سے کریشن پیدا ہو رہا ہے, جی جہاں سے کریشن کریٹ ہو رہا ہے, وہ وائڈ, وہ جگہ پیور ایسنس کی جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ تمام حدوں کو یعنی آگے نکل گئے, اور ان کے لیے کوئی حدود و قیود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی, اور اس لیے بھی نہیں رکھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک صفت کے مظہر نہیں تھے, سارے نبی تھے, جبکہ حضور تمام صفات کے, کل صفات کے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی مظہر ہیں. تو ذات و صفات کے مظہر ہونے کی وجہ سے ہی آپ کے بعد کسی اور رسول کی گنجائش بھی نہیں ہے, کیونکہ جب ذات و صفات کا مظہر آ جائے تو کسی اور کی صورت نہیں. تو اب آپ نے عبادت کو, عبادت کو اب آپ نے اس کمال درجے پر پہنچا دیا کہ پہلے جو ہے جب کوئی بنی اسرائیل کے افراد ہوں یا حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کے افراد ہوں, جب وہ عبادت کرتے تھے تو ایک پرٹیکولر مقصد حاصل کرنے کے لیے, جو ان کا اپنا کوئی بھی مقصد ہو, حاجت ہو زندگی کی, لیکن حضور علیہ السلام نے, معاف کیجیے گا, جو ہم بھی جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے عبادات وہی چیز کر دی ہے, اتنا پڑھ لو تو یہ مل جائے گا, وہ ایگزام سے پہلے یہ وہ, تو اس لیے میں اس چیز سے ہٹ کے میں آپ کی بات کا وہ جواب دینا چاہ رہا ہوں. تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کو کمال درجے پر پہنچایا, تو اسی لیے قرب حاصل کرنے, قرب حاصل, وہی میں عرض کر رہا ہوں. تو جس وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں نا, الصلاۃ معراج المومنین جو فرمایا گیا کہ میرے لیے معراج یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسن الوہیت کی جلوہ گاہوں میں پہنچ جاؤں, اس کے جمال ربوبیت کی بارگاہوں میں پہنچوں, اور تم کو بھی میں پہنچانا چاہتا ہوں اسی بارگاہ تک. وہ دروازہ, وہ باب رحمت, وہ باب مغفرت تمہارے اوپر بھی کھولنا چاہتا ہوں, بشرطے کہ تم جو ہے میرے طریقے پر عمل کرو. اور جس وقت تم بیٹھو نماز کو کمپلیٹ کر کے تشہد میں, اور جب کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو سمجھ لو اس وقت یہ الصلاۃ معراج المومنین کا مقصد حاصل ہو جائے گا. کیونکہ جب تم یہ کہو گے کہ میری تمام عبادتیں اللہ کے لیے, میری یہ تحمید اللہ کے لیے, حمد و ثنا اللہ کے لیے, اور تمام پاکیزگی جو عبادت کا حسن ہے یہ بھی اللہ ہی کے لیے, جب تم یہ کہتے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا دروازہ تم پر کھلے گا. اور جب وہ دروازہ تم پر کھلے گا تو تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کے قریب تمہاری خواہش ہوگی کہ میں جا کر بیٹھ جاؤں, لیکن تم خود دیکھو گے کہ پہلے سے وہاں تمہارا رسول بیٹھا ہوا ہے. تو تم اس وقت بے ساختہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ ہم سے پہلے تو وہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے ہمارے لیے یہ دروازہ کھلوا دیا, وہاں جا کر ہمارے لیے کھلوا دیا یہ دروازہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب رسول اکرم نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تم اس نماز میں توجہ اگر رکھتے ہو, تمہاری کانسنٹریشن جو ہے میری طرف اور میرے رب کی طرف ہوتی ہے, تو تم رب تک پہنچو گے, اور رب تک جب پہنچ جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ خاص
قرب نصیب ہوگا کہ جس کی بنیاد پر تمہیں کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہوگی، تمہاری ساری حاجتیں خود ہی پوری ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر عثمان، یہ ایک اور کانسیپٹ آتا ہے قرآن شریف میں کہ صلاۃ سے بڑھ کے ذکر۔ دیکھیں قرآن کریم میں دیکھیں ایک بات تو بالکل مسلمہ ہے کہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے، اور وہ تمام مسلمان کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر یعنی اپنے ذکر خاص کا ذکر فرمایا، مثلا قرآن میں فرمائے یا ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈس۔ تو دیکھیں اچھا اب سنیں، مجھے سمجھنے دیں، یہ ہے کہ اب نماز کو ہم نے کہا ہے کہ آپ کم از کم دن میں 5 دفعہ یہاں سے فارغ ہو کے میری طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن پرپس یہ ہے کہ آپ ہر وقت اس کیفیت میں رہیں کہ بھئی کیا کیفیت ہے کہ کم از کم اگر تم اللہ کو نہیں تصور کر سکتے کہ میرے سامنے ہر وقت ہے، تو کم از کم یہ تو تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ یہ رہا ہے۔ حدیث جبریل کہلاتی ہے، علماء میرے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت علامہ قبلہ، تو وہ کیفیت ہمیں ہر وقت نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت دیکھیں اللہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیفیت بہت معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، وہ کیفیت ہر وقت حاصل ہوگی۔ میں یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ دوسرے انبیاء و مرسلین نے جو تعلیم دی ہے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب تک دیکھیے یہودی دیوار گریہ کے پاس نہیں آئے گا اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، جب تک کوئی نصرانی اپنے چرچ میں نہیں جائے گا اس وقت تک اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان میدان میں ہے، اپنے بیڈ روم میں ہے، مسلمان اپنے کاروبار میں مصروف ہے، نماز میں مصروف ہے، یہ عبادت ہی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، مگر اس کا جو پیارا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے اس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو جہاں دیکھتا ہے، یعنی جہاں سچ بولا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جہاں قیام کیا جا رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جہاں مظلوم کی مدد کی جا رہی ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ مظلوم کی مدد کرنا، یہ قیام کرنا، یہ سب عبادت اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کر کے بتایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی طرف متوجہ ہے، اور اس کی یعنی اللہ کی کانسنٹریشن ادھر ہے۔ وہ جو حدیث ہے کہ بھئی وہ ایک عورت تھی بہت نمازی تھی، وہ دوزخ میں گئی، اور ایک جو نہیں اتنی، ہاں بالکل، یہ تو کیونکہ اس کے نیت، اس کے جو حقوق العباد کے حوالے سے اس نے وہ پورا نہیں کیا تھا، تو وہ عبادت اس کے کام نہیں آئی، اس نے ایک بلی کو ہی باندھ کر رکھ دیا تھا، شیطان کے بھی کام نہیں آئی، اور کافی ایسے ایگزامپلز ہیں کہ بھی عبادت کے ساتھ آپ نے اپنے جو نیت ہے، اخلاق ہے، وہ بھی ساتھ لے کے چلنی ہے، صرف عبادت والی بات نہیں ہے۔ ایک اس پہ تھوڑا سا چھوٹا سا بریک لیں گے، ڈونٹ گو اینی ویئر، وی ول بی رائٹ بیک۔